اچھا، علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ جلالی صاحب کا تعلقات کس طرح تھے؟ الحمدللہ آخری دم تک زمانے بھر نے دیکھے ہیں ان کے تعلقات کیسے تھے، ہر لمحہ ہر فارم کے اوپر ساتھ ساتھ تھے. بس کچھ شر پسند عناصر اور کچھ ایسے لوگوں کے غلط باتوں اور رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ اختلافات جو ہوئے، تو باقی اختلافات جو ہے وہ سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں. اختلافات کا مطلب اختلافات ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونا چاہیے. اور نہ کبھی انہوں نے استاد صاحب نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ ان کے خلاف کی بات کی جائے، نہ کوئی انہوں نے کہا ہے. تو اس لیے اہل سنت کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی ہیں، بڑوں کا اختلاف ہے وہ بڑے جانے کس لیول کا ہے، کیا بات تھی کیا نہیں. جو چھوٹے ہیں انہیں اپنے لحاظ سے ہر اعتبار سے سنی علماء کا، سنی مشائخ کا ادب و احترام کرنا چاہیے. بابا جی کے ساتھ تو ایک اچھا تعلق ہم نے دیکھا ہے، ان کو جلسوں میں بھی بیٹھے ایک ساتھ ہوتے تھے، کافی جو پرانی ویڈیوز ہیں. تو اب حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ کچھ معاملات ان کے بیک سٹیج پر ہوں یا اس طرح کی خبر ہو؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کے جب بھی معاملات ہوئے دھرنے کے لحاظ سے، اور جب بھی ان کا خون بہایا گیا، تو الحمدللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھرپور طریقے سے ان کے لیے آواز اٹھائی، ٹویٹ کیے، حکومت وقت کو وارننگ بھی دی کہ سنیت کا خون نہ بہایا جائے. اس کے باوجود جب قبلہ بابا جی کا وصال ہوا، ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم ان کے مرکز میں موجود تھی تعزیت کے لیے، پھر جنازے میں بھی شریک ہوئے. لیکن ان کی جانب سے کوئی ایسا پلس پوائنٹ نہیں ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کے 2 بھائی جان جو ہے ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا، ان کی ٹیم میں سے کوئی ایک فرد بھی تعزیت کے لیے نہیں آیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کی طرف سے کوئی کمی ہے. استاد صاحب نے تو بہت دفعہ قدم آگے بڑھایا ہے، ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیا ہے، ہر لحاظ سے ان کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی ہیں. تو خدا کرے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں اور وہ بھی آئیں، تو انشاءاللہ تمام راہیں پھر آسان ہو. ابھی بابا جی کا عرس بھی گزرا ہے جی. پچھلا عرس بھی ہوا، تو جلالی صاحب نے کیا اس میں شرکت کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو دعوت ہی نہیں پیش کی گئی. دعوت دیتے تو ضرور ڈاکٹر صاحب شرکت کرتے. علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی پچھلے دنوں عرس سے پہلے کانفرنس ایک ہوئی تھی، تو اس میں اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ جلالی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری تمام اہل سنت جو ہیں لوگ، ان کو دعوت عام ہے. مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے ہمارے میں سے کسی بزرگ کا ختم ہو اور ہم اس طرح کہ نہیں عام دعوت ہے، تو کوئی عام بندہ بھی نہیں آتا. اور اتنی بڑی شخصیت ہو، اہل سنت کا جو تاج ان کی سر پہ ہو، اور جنہوں نے ہر لمحہ اہل سنت کے عقائد کے اوپر تحفظ فراہم کیا ہو. میں یہ بات اس بات میں داتا صاحب کی دہلیز پہ کھڑا ہو کر اس بات کو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو علمی میدان میں سنی جو ہے وہ یتیم تھے. سنیوں کے پاس کسی بھی لحاظ سے کسی بھی چیز کے اوپر دلائل دینے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں تھی. یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنے پرفتن دور کے اندر ہر فتنے کا تعاقب دلائل کی روشنی میں کیا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت کو بس یہ کہہ دیں گے ہم نے سر عام کہا تھا دعوت ہے جی آ جائیں، تو یہ کوئی للو پنجو والی بات تو نہیں نا ہے. بندہ یہ دیکھے کہ کم از کم کتنا ان کا منصب ہے. آپ نہ بتاتے خود دیتے، کسی اپنے امیر کو بھیج دیتے، کسی اپنے قائدین میں سے کسی ایک بندے کو بھیج دیتے، تو پھر اگر استاد صاحب نہ آتے تو پھر اعتراض بنتا تھا ہمارے لحاظ سے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کھلی راہیں ہیں. آخر میں آپ جو ہے علماء اہل سنت کے اتحاد کے لیے کوئی پیغام دے دیں؟ پیغام ہمارا یہ ہے کہ سنیت کے کاز کے اوپر اکٹھے ہوں، یہ چھوڑ دیں رافضیت کے ساتھ جفے ڈالنا، دیوبندیت کے ساتھ، نجدیت کے ساتھ جفے ڈالنا چھوڑیں. سنی آپس میں ایک ہو جائیں. سنی آپس میں ایک ہو گئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کی بہاریں آ جائیں گی. لیکن اگر سنیت کو پیچھے چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا جائے تو اس کا پہلے بھی تاریخ میں بہت دفعہ نقصان اٹھانا پڑا، اور آگے بھی آپ کے سامنے معاملات ہیں. اللہ کرے کہ سب کو عقل سلیم نصیب ہو اور وہ اس معاملے میں قائدین بھی جو ہے وہ سیریس ہو کر سوچیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد. حق دائی حق واصف اشرف آصف، اشرف آصف. حق دائی حق واصف اشرف آصف، اشرف آصف. حق دائی حق واصف اشرف آصف، اشرف آصف. اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت.